السلام علیکم. آج پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں احسن عباسی. ناظرین, کینٹونمنٹ کے الیکشن کی تاریخ آ گئی ہے. 12 سپٹمبر کو مارکا سجے گا, لیکن ملک کو کورونا کی چوتھی لہر کا سامنا ہے. اس تمام تر حالات میں کس طرح الیکشن کی گہما گہمی اور انتخابی معاملات چل پائیں گے؟ یہ مہم نمائندگان کیسے چلائیں گے؟ آیا کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد ہوگا یا کھلی غفلت دیکھنے میں آئے گی؟ اس تمام تر صورتحال میں 12 تاریخ کو مارکا لگے گا, لیکن اس سے پہلے جو گہما گہمیاں ہوں گی اس تمام تر صورتحال کو کس طرح یہ تمام سیاسی جماعتیں مینج کریں گی, جن میں سے 6 کینٹونمنٹس پہ کراچی اور 1 حیدرآباد اور پنو آگل سندھ بھر میں 8 کینٹونمنٹس پہ یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں سیاسی جماعت کے نمائندگان, وہ کونسلر جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, اور عوام, ان سب سے موقف جانتے ہیں کس طرح یہ تمام مارکا سجے گا. آیا کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی ہوگی یا کوئی میکینزم تیار کیا گیا ہے کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کراتے ہوئے اس تمام تر صورتحال کو مکمل کیا جائے؟ آئیے چلتے ہیں اور نمائندگان سے بات کرتے ہیں. کینٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی انتخابات کا میدان سجنے میں 1 ماہ باقی. الیکشن کمیشن نے 42 کینٹونمنٹ بورڈز میں بلدیاتی انتخاب کا شیڈیول جاری کر دیا, جس کے مطابق کینٹونمنٹ بورڈز میں بلدیاتی انتخاب 12 ستمبر کو ہوگا. امیدواروں کی حتمی فہرست 13 اگست کو آویزاں کی جائے گی. تمام امیدوار اپنی جیت کے لیے پرعزم ہیں. انتخاب میں جو جماعتیں مخالفین کو ٹف ٹائم دینا چاہتی ہیں, ان کے لیے ایک بڑا چیلنج شہریوں کا اطمینان بھی ہے. گزشتہ کئی برس سے متعلقہ علاقوں کی حالت دیکھ کر اب عوام بھی ان عوامی نمائندوں سے بیزار نظر آتے ہیں. علاقے کی صفائی ہونی چاہیے. تو یہاں سب سے بڑا بات ہے کہ اپارٹمنٹوں کا یہاں حال برا ہے, سیوریج کا نظام اچھا نہیں ہے. سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے پانی کا. سیوریج کے کچھ مسائل ہیں, کچھ گندگی کے مسائل ہیں. میری یہ سوچ ہے کہ یوتھ آگے آئے اور وہ آ کے جو نا بس اس مسئلوں کو حل کرے, اور ووٹ جس کو بھی ڈالیں گے اس سے امید یہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے مسئلے جو ہیں وہ حل کروائیں. امید تو ہے کہ اس بار شاید کوئی اچھا ہو جائے, مگر یہ ہے کہ یہاں پہ علاقے کا سب سے بڑا مسائل یہ ہے میٹھا پانی, جو کہ بہت عرصے سے یہاں پہ روکا ہوا ہے. اب سمجھ نہیں آیا اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا نہیں ہے. پانی کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلہ, لائٹ کا مسئلہ ہے, صفائی کا مسئلہ ہے, بہت سے مسئلے مسائل ہیں. روڈوں کی جو ہے نا بہت برا حال ہے. سمجھ رہے, ہر کوئی آتا ہے ووٹ دو ووٹ دو, ووٹ مانگنے تو آتے ہیں, پھر بعد میں کوئی نظر نہیں آتا. جہاں شہریوں کو مطمئن کرنا اور متاثرہ علاقوں کا بلدیاتی نظام درست کروانا عوامی نمائندوں کے لیے ایک چیلنج ہے, وہیں موجودہ کورونا جیسی خطرناک صورتحال کے پیش نظر انتخابی مہم کے دوران ایس او پیز پر عمل درآمد بھی ایک چیلنج ہے. الیکشن کمیشن نے سرکاری افسران کے تبادلوں پر پابندی لگا دی ہے. وزیر اعظم, گورنر, وزرائے اعلیٰ, وفاقی اور صوبائی وزراء کینٹونمنٹ بورڈز کا دورہ نہیں کر سکیں گے. متعلقہ کینٹونمنٹ بورڈز میں کسی قسم کی ترقیاتی اسکیم کا بھی اعلان نہیں کیا جا سکے گا. اس بار عوامی نمائندگان عوامی امیدوں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں, اس کا فیصلہ کینٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی انتخابات میں ہو جائے گا. ناظرین, رکن صوبائی اسمبلی پیپلز پارٹی کی جانب سے ساجد جھوکیوں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. کینٹونمنٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کن کن مقامات پر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہی ہے, کیا تبدیلیاں جو ہیں وہ آنے والی ہیں کونسلرز کی سطح پہ کینٹس ایریاز میں, اس حوالے سے تفصیلی جو ہے ان کا بھی پیپلز پارٹی کا کیا ویوز ہیں یہ بھی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, مجھے صحیح صاحب بتائیے گا کہ اب کن کن وارڈز پہ جو ہے وہ نمائندگان کھڑے کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہماری جو کنٹونمنٹ ملیر کے اندر پہلے 3 سیٹیں تھی, اب فیصل کنٹونمنٹ میں 1 سیٹ ہے, اور کنٹونمنٹ میں جو ہے وہ ہے 10 سیٹیں, یعنی 11 سیٹوں پر پاکستان پیپلز پارٹی ملیر کے اندر سے لڑ رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ میں امید ہے کہ کیونکہ جو 5.5 یونین کونسل کنٹونمنٹ ملیر کینٹ کے اندر ہے, 4.5 اور 5.5 جو ہے وہ کنٹونمنٹ سے باہر ہے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ میں امید ہے. ہم نے ٹکٹس دے دیے ہیں اور ہمارے ورکرز اور ہم سارے مل کر اتریں گے, اور ہم نے ہمیشہ ملیر نے رزلٹ دیا ہے. ملیر سے 5 ہم ایم پیز ہے, 2 ایم این ایز ہے, 1 کو ہرایا گیا. تو انشاءاللہ اللہ میں امید ہے کہ یہ جو کنٹونمنٹ کا وائس چیئرمین ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ نکالیں گے. جی, اچھا مجھے بتائیے گا, ایم کیو ایم سے ہم نے بات کی, پی ایس پی سے بات کی, جماعت اسلامی سے بات کی, ان سب کا کہنا یہ تھا کہ اب نئی نسل کو جو ہے وہ ہم ٹکٹس دے رہے ہیں, آگے لا رہے ہیں. تو آپ نے جو اس بار تقسیم کی ہے ٹکٹس کی, وہ کس سطح پہ کی؟ دیکھیں, میرے خیال میں نئی نسل تو پاکستان پیپلز پارٹی میں آ رہی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی میں سارے کے سارے نوجوان
ہیں جن کو ہم نے ٹکٹس دی ہے، اور ایک صرف مسلم لیگ نون سے آیا ہے جو تھوڑا ایجڈ ہے. باقی تقریباً سارے کے سارے نوجوان لڑکے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ہارڈ ورکر ہیں جن کو ہم نے ٹکٹ دی ہے. اچھا، یہ تمام جو سلسلہ ہوگا الیکشن کے حوالے سے، مہم چلے گی، جلسے جلوس ہوں گے، تو ایس او پیز کی خلاف ورزیاں ہوں گی یا اس کے حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی تیار کی ہے؟ دیکھیں، الیکشن تو ہم 88 والی بھی لڑے، الیکشن ہم تو ماڑی پور والی بھی لڑے، تو ایس او پیز کا اتنا بڑا ایشو ہم نے نہیں کریٹ کیا، دوسری پارٹیوں نے کیا، ہم لوگوں نے نہیں کیا. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ جو ایس او پیز ہے اس کو فالو کر کے پھر نکلے. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی. میں آپ کے چینل کے ذریعے بھی کہوں گا کہ کوشش یہ ہو کہ ہم کم سے کم ماسک تو لگائیں نا، اور نہ کریں. ماسک لگا کر چلیں گے تو ہم ایک دوسرے کو بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، کونسلرز کے جو الیکشن ہوتے ہیں وارڈز میں، اس میں ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، تو لے دے کے دیکھا یہی جاتا ہے کہ وہ صرف پتھارے لگانے میں جو ہے وہ پیسہ وصول کرنے میں لگے رہتے ہیں. اگر عوام جو ہے وہ حلقے کی ان سے کوئی کمپلین شکایت کرتی ہے تو وہ آگے ان کی سنوائی نہیں ہوتی. اس حوالے سے بھی حکمران جماعت سے آپ کا تعلق ہے، تو آگے کوئی بات لے کے جائیں گے الیکشن کے بعد؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاورز ہوتے ہیں، پاور استعمال کرنے والے ہوں، اور جس طریقے سے ہمارے کے ایم سی کے بڑے اچھے اور نفیس جو انسان وسیم اختر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ روتے رہے کہ پاورز نہیں ہیں. اب تو ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور وہ دکھائیں گے، نوجوان ہیں، بیرسٹر ہیں، وہ دکھائیں گے پاورز ہیں یا نہیں ہیں. پاورز ہوتے ہیں، پاورز کو استعمال کرنے کی اہلیت ہونی ضروری ہے. اگر وہ ایسے ہی روتا رہے گا تو وہ روتا ہی رہے گا. ہماری یہاں پر یونین کونسلز ہیں، انہوں نے کافی کام کرایا ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل نے اس نے کام کرایا ہے. ہماری ملی ڈی ایم سی ہے، اسی نے کام کروائے ہیں. تو الحمدللہ کام ہم نے کروائے ہیں. ان کے پاس جب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی، فل فلیج تھی، وہ یوں سمجھے کہ ایک سٹی ناظم ایک گورنر کی حیثیت رکھتا تھا، مگر اس ٹائم پر بھی ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا سوائے ان پارکوں کو انکروچ کرنا، گراؤنڈ کو انکروچ کرنا، کہ جو نالے جا رہے ہیں ان کے اوپر بلڈنگز بنانے کے علاوہ ان لوگوں نے کوئی اتنا ریلیف نہیں دیا. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہمارے ایڈمنسٹریٹرز آئے ہیں، اس میں ہم ڈسٹرکٹ کونسل کے بھی ایڈمنسٹریٹر لا رہے ہیں، ڈی ایم سیز کے بھی لا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ کراچی کو ہم یہاں وقت ہو ایک بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پر اس وقت ہم موجود ہیں. گورنر نوید جمیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں ایم کیو ایم جو ہے کینٹونمنٹ کے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان میں کن کن وارڈز پر جو ہے وہ حصہ لے رہی ہے، اور اس کووڈ کی جو چوتھی لہر چل رہی ہے اس میں انتخابی مہم جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ مینج کرے گی. گورنر نوید جمیل سے ہم بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا گورنر بھی بتائیے گا کہ 12 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، کن کن وارڈز پہ جو ہے وہ ایم کیو ایم پارٹیسپیٹ کر رہی ہے؟ کراچی میں ٹوٹل 6 کینٹونمنٹ ہیں اور اس کی مجموعی طور پر 42 سیٹیں ہیں جس پر انتخابات ہو رہے ہیں. تو ایم کیو ایم میں سے 33 پر حصہ لے رہی ہے. 33 سیٹوں پر ایم کیو ایم کے نمائندے کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ 12 تاریخ کو وہ پوری اپنی توانائی کے ساتھ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. اس کے علاوہ حیدرآباد میں بھی کینٹونمنٹ ہے جس کی 10 سیٹیں ہیں. ایم کیو ایم کے نمائندے 10 کی 10 سیٹوں سے کھڑے ہوئے ہیں. پچھلے کینٹ کے الیکشن میں ایم کیو ایم کراچی سے سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی کہ اس کے پاس سب سے زیادہ سیٹیں تھیں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وفاق میں اتحادی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، آپ سمجھتے ہیں اس بار تحریک انصاف کے جو نمائندے وارڈز پہ کھڑے ہو رہے ہیں وہ آپ کو ٹف ٹائم دے سکیں گے، یا جو ایم کیو ایم نے سیٹیں اٹھائی تھی پچھلے الیکشن میں وہ دوبارہ سے ایم کیو ایم کے نام ہوں گی؟ دیکھیں، اب چونکہ ہمارا اتحاد ضرور ہے اور جو اتحاد ہے ہمارا کراچی، حیدرآباد یا سندھ کے اربن علاقوں میں تعمیراتی اور تعمیر و ترقی کا کام کرانے کے لیے یہ بنیادی طور پر یہ ہم نے اتحاد پی ٹی آئی سے قائم کیا ہے. لیکن چونکہ پی ٹی آئی ایک علیحدہ سیاسی جماعت ہے اور ایم کیو ایم علیحدہ سیاسی جماعت ہے اور الیکشن میں حصہ لینا خود سیاسی پروسیس کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو ہماری پی ٹی آئی سے اس کولیشن سے پہلے سے ہی یہ بات ہو گئی تھی کہ الیکشن چاہے وہ ضمنی انتخابات ہوں یا بلدیاتی ہوں یا قومی صوبائی اسمبلی کے انتخاب ہیں، ایم کیو ایم سب جگہ پارٹیسپیٹ کرے گی. ویسے بھی ایم کیو ایم کا اصول یہی ہے کہ وہ ایم کیو ایم الیکشن میں حصہ لیتی ہے اور کامیابی کے بعد کسی سے کوئی جو بھی الائنس کرنا ہوتا ہے، اتحاد کرنا ہوتا ہے، بات نہیں کرتی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا ساتھ مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کووڈ کی چوتھی لہر کا شہر کو جو ہے وہ سامنا ہے بلکہ پورے ملک کو ہی, تو اس میں انتخابی معاملات کیسے مینج ہوں گے؟ میرے خیال میں تو یہ میری ذاتی رائے ہے کہ اس وقت میں انتخابات ہونے نہیں چاہیے تھے, اور اس میں کوئی ایسی قانونی پابندی بھی نہیں تھی کہ اگر اس کو مہینے 15 دن آگے بڑھا دیتے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں تھی. لیکن اب چونکہ گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا ہے تو سیاسی جماعتیں تمام اپنے لوگوں کو کم سے کم خطرے میں ڈالے بغیر جو ہے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گی. ٹھیک ہے. اچھا ساتھ شہریوں کے تھوڑے سے تحفظات ہیں کہ بورڈ کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں کونسلرز آ تو جاتے ہیں لیکن کوئی کام جو ہے وہ علاقوں میں نہیں کرا پاتے. وہ کہتے ہیں اختیارات نہیں ہے, لے دے کے گلی محلوں کے پتھارے صرف رہ جاتے ہیں مینج کرنا. تو آپ سمجھتے ہیں کونسلر کے اختیارات میں بھی جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہیے وسائل میں, کیونکہ مسائل تو بے شمار ہیں. دیکھیں یہ جو کینٹونمنٹ کا سسٹم تھا یہ انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا, اور بنیادی طور پہ یہ سول ایریاز کینٹونمنٹ میں یا آرمی کی پریمیسز میں اس وقت میں اس لیے ہوتے تھے کہ چونکہ انگریز ہوتے تھے وہ عام لوگوں کے ساتھ مکس اپ ہوتے ہوئے ان کی اپنی سیکورٹی کے خدشات ہوتے تھے. تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کافی ساری بہتری کی گنجائش ہے, اور جو لوگ منتخب ہو کر آ رہے ہیں وہ وہیں کے رہنے والوں کے منتخب کردہ ہوتے ہیں, تو ان کے پاس اختیارات میں اضافہ ہونا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں. بہت شکریہ. آپ جو فرما رہے تھے کہ انتخابات جو ہے وہ مؤخر ہو جانے چاہیے تھے کووڈ کے معاملات کو لے کے, پھر بھی ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اس تمام تر معاملے میں بھرپور تعاون کرے گی اور سرگرمیاں جو ہے وہ تمام علاقوں میں جن جن جگہوں پہ وارڈ میں نمائندگان کھڑے ہو رہے ہیں وہاں پہ حصہ لیں گے. اب چلتے ہیں پی ٹی آئی کی جانب. پی ٹی آئی اس تمام تر معاملات میں کیا موقف رکھتی ہے بھی جان لیتے ہیں. ناظرین اس تمام تر صورتحال میں ایم کیو ایم کا موقف آپ نے سنا. اب اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کن کن وارڈز پر جو ہے اپنے نمائندے کھڑے کر رہی ہے اور کہاں پر جو ہے کون سی سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ٹف ٹائم ان کے نمائندگان کونسلرز کو دے سکتے ہیں. بلال غفار ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی رابطہ کیا ہے ہم نے, بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ کا بہت بہت شکریہ. آج پاکستان تحریک انصاف کراچی ریجن نے کنٹونمنٹ بورڈ فیصل جس میں 8 وارڈ پی ایس 103 این 244 کے آتے ہیں اس کے لیے ٹکٹس فائنل کر لی ہیں, اور 2 وارڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے ایک وارڈ ڈسٹرکٹ ملیر میں آتا ہے اور ایک ڈسٹرکٹ کورنگی میں آتا ہے. تو یہ کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کے 10 وارڈز ہیں اور الحمدللہ ہم نے 10 کینڈیڈیٹس فائنل کیے ہیں. بیشتر لوگ جو ہیں وہ ینگسٹرز ہیں, نوجوان قیادت ہے, اور سب کے سب پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں, گراس روٹ لیول کے ورکرز ہیں جو یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. جس طرح آپ کو پتا ہے 2018 کے جو الیکشنز تھے, جنرل الیکشنز تھے, اس میں پاکستان تحریک انصاف نے گلستان جوہر سے کلین سویپ کیا تھا. الحمدللہ ہم نے گلستان جوہر سے تمام پولنگ اسٹیشن جیتے تھے, اور ہماری جو عوام نے جو ہم پہ بھروسہ کیا تھا اس پہ ان کے اعتماد پہ بھی پورے اترے. اور پچھلے 3 سال میں یہ بتانے میں مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ گلستان جوہر بلاک 12 سے بلاک 20 تک, ساتھ ساتھ گلشن جمال کا جو ایریا ہے اس میں ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این اے علی زیدی صاحب ہیں ان کے جو ایس ڈی جی فنڈز ہیں اس کے تحت تقریباً 80 سے زیادہ اسکیمیں ان 3 سال میں گلستان جوہر میں کمپلیٹ ہوئی ہیں, جس میں ہم نے 2 پارکس ڈیولپ کیے ہیں. اس کے علاوہ پانی کی نئی لائنیں پانی کی ہم نے لائنیں ڈالی ہیں, سیوریج سسٹم ہم نے بحال کیا ہے. یہاں آپ کھڑے ہیں یہ بلاک 19 ہے گلستان جوہر کا جو بالکل خستہ حال میں تھا, اور یہاں کی ہم نے سڑکیں بنا دی ہیں. تقریباً 3.5 لاکھ اسکوائر فٹ سے زیادہ کارپیٹنگ سے بلاک 19 میں بھی اسی طریقے سے برابر میں بلاک 18, 17, 16, سامنے بلاک 15, 14, 13, یہاں ہر جگہ ہم نے روڈز کا جال بچھا دیا ہے. اور الحمدللہ عوام نے جو ایک سیٹسفیکشن کا اور جو ہمارے ساتھ عوام جوڑ رہی ہے, یہ عوام کا بھروسہ ہے ہم پہ, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے کنٹونمنٹ بورڈ فیصل کے الیکشنز پاکستان تحریک انصاف جیتے گی. ٹھیک ہے. اچھا بلاک 19 کی آپ نے بات کی ہے تو بلاک 19 کی ہی بات کر لیتے ہیں. یہاں پہ شہریوں کی سب سے بڑا جو شکایت ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے, تو پانی کے مسئلے میں تحریک انصاف نے کیا کیا؟ بلاک 19 میں آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جہاں پہ قبرستان کا بھی ایریا ہے یہاں پہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے. اصل میں ایسا نہیں ہے کہ گلستان جوہر میں پانی نہیں ہے, یا سویٹ ہومز ہے, کرسٹل ہومز ہے, ساتھ آپ کے آرامش بنگلوز ہیں, اور بھی اس کے ساتھ ہیں جو ایک کیٹیگری کے بھی اس میں علاقے ہیں, وہاں ڈسٹریبیوشن کا سسٹم مسئلہ ہے.
जहाँ पे हम कहते हैं कि हर जगह माफिया है, तो यहाँ पे भी पानी माफिया है, वाटर बोर्ड माफिया है, और यहाँ इलीगल कनेक्शंस का काफी मसला है। बराबर में हरमैन है, यहाँ पे 3 साल से पानी नहीं था। यहाँ हमने इलीगल कनेक्शंस खत्म करवा के नए कनेक्शंस करके, और बहुत से तो ऐसी जगह है कि जहाँ पे कनेक्शंस काट दिए गए थे और सियासी बुनियादों पर और पैसे दे के पानी के कनेक्शंस दिए गए थे, वो हमने खत्म करवाए। सेंट्रल गवर्नमेंट सोसाइटी है, इसके अलावा पूरे जो इतने यहाँ पे पानी का बहुत ज्यादा मसला था। जब भी कराची वाटर सीवरेज बोर्ड से बात होती है तो उनके पास सिर्फ एक ही होता है कि पानी की कमी है, बल्क सप्लाई में कमी है। असल में ये सप्लाई तो हम समझते हैं कि कराची वाटर सीवरेज बोर्ड को मसला है पानी का कि शॉर्टेज है, लेकिन ये भी सिंध हुकूमत की नाअहली है, बल्दियाती इदारों की नाअहली है कि 13 साल में उन्होंने पानी के लिए कुछ नहीं किया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने K4 का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि और हमारा मंशूर भी है जो आज हमने अनाउंस किया है कि मुनसिफाना पानी की तकसीम, जब तक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पानी नहीं होगा तब तक लोगों को मसाइल हल नहीं होगा। कुछ स्कीम्स हैं जो हमने यहाँ की जो यूनियंस हैं उनसे साथ मिलके हमारा अगले जो तरक्याती बजट है जिसके सर्वेज इंशाल्लाह ताला अगले चंद दिन में स्टार्ट हो जाएंगे, उसमें हमने पानी की मेगा स्कीम्स रखी हैं ताकि लोगों को मसाइल जो इनके हैं वो हल करें। मुराद अली शाह साहब और इन लोगों ने तो करना नहीं है, सड़कें बनाना, सीवरेज सिस्टम, गटर, नाला सब इनका काम है, लेकिन मुराद अली शाह साहब और इनकी काबीना ने कोई काम नहीं करना, तो इनके भी काम इंशाल्लाह ताला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, बिलाल गफ्फार हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कराची के अंदर 6 कंटोनमेंट हैं और 6 कंटोनमेंट में जमात इस्लामी हिस्सा ले रही है। 6 कंटोनमेंट में 42 वार्ड है, जिसमें से 36 वार्ड पे बराह रास्त जमात के टिकट पे हमने कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं। 6 पे यह है कि हम किसी की सपोर्ट भी कर सकते हैं और कहीं से सपोर्ट ले भी सकते हैं। तकरीबन हर इलेक्शन में जमात इस्लामी हिस्सा लेती रही है। कराची कंटोनमेंट में कम सीटें थी और हमारा एक वार्ड ऐसा है कि जो 4 दफा हमने जीता है। हमारे हाफिज गुलाम सरवर साहब और वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इसी तरीके से क्लिफ्टन कंटोनमेंट में 4 तक सीटें हमने ली हैं और हमारा मैच याफ्ता ही हमेशा वाइस प्रेसिडेंट वहां पे बनता रहा है। और बाकी जगहों पे इक्का दुक्का आते रहे हैं, लेकिन इस दफा हम भरपूर इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। वसाइल तो बेपनाह है जो भी कंटोनमेंट है, लेकिन इलेक्टेड मेंबर्स के बराबर वहां के सरकारी मेंबर्स होते हैं और हेड जो है प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड वो खुद सरकारी आदमी होता है, जो उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। तो इसलिए अगर ज्यादा भी लोग इलेक्टेड हों तो उनकी पावर्स नहीं है वो, और वो जो सरकारी कंटोनमेंट के अफसरान हैं उनकी तादाद ज्यादा होती है और वो ही जो प्लानिंग करते हैं। लेकिन यह है कि इनके से भी राय मशवरा होता है एक हद तक, और ज्यादा वो उस तरह से आम बल्दिया की तरह या जो दीगर इदारे हैं इलेक्टेड उनकी तरह काम नहीं कर सकते। क्लिफ्टन कंटोनमेंट में देखा जाए तो यहाँ DHA के जो एरियाज है वहाँ PTI के साथ हमारा मुकाबला है। मलीर की तरफ जाते हैं तो वहाँ चूंकि साथ गोठे वगैरह लगती हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला है। इसी तरह हर जगह पे मुख्तलिफ लोग हैं। जिस तरह फैसल कैंट है उसमें PTI भी है, MKM भी है और जमात भी है। तो हर कैंट की अपनी नोयत है। जो पिछला 2 साल में जमात ने कराची के अंदर काम किया है तो उससे काफी राय भी बदली है, और हम जो सर्वेस वगैरह करा रहे हैं उसके अंदर भी है। लेकिन इलेक्शन तो एक इलेक्शन है, लेकिन हमें तवक्को है कि अच्छी सीटें हम निकाल लेंगे। कराची में जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, आपको मालूम है फैसल कैंटोनमेंट, कराची कैंटोनमेंट और मनोड़ा कैंटोनमेंट और फैसल कैंटोनमेंट, मलीर कैंटोनमेंट, तमाम के तमाम कैंटोनमेंट बोर्ड्स के तमाम वार्ड्स पर हमने अपने नुमाइंदे खड़े किए हैं। डॉल्फिन के निशान के ऊपर हैं। अवाम से हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम बता रहे हैं कि देखें आपके इलाके में अगर पानी का और कचरे का मसला नहीं है, लेकिन आपके ऊपर जो लोग मुसल्लत हो जाते हैं वो इस शहर को गुमराह करते हैं, इस शहर को बर्बाद करते हैं।
وہ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے. جب پارٹیسپیشن نہیں ہوگی, عوامی لوگوں کی پارٹیسپیشن نہیں ہوگی اور وہ لوگ کھل کر بات نہیں کریں گے کراچی سے متعلق, تو وہ نمائندگی نہیں کر رہے. دیکھیں یہ کینٹ ایریاز میں بھلے لوگ رہتے ہو, لیکن یہ کیونکہ کراچی کے شہری ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, یہ ان ایریاز میں اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں سڑک بنانا وہ لوکل گورنمنٹ کے انڈر میں آتا ہے, جس کو غضب کر کے جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ سندھ حکومت پیپلز پارٹی نے اپنے انڈر میں کر لیا ہے. وہاں کا سیوریج کا پانی کوئی کینٹونمنٹ بورڈ نے اپنے کوئی ڈرینیج سسٹم, کوئی نالا تو نہیں بنایا ہوا. جو بھی کینٹونمنٹ کے ایریا سے سیوریج نکلے گا وہ جس نالے میں جائے گا وہ تو آتا ہے نا کے ایم سی کی حدود میں. پینے کا پانی جو جاتا ہے وہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, جو پہلے کے ایم سی کے انڈر میں آتا تھا اور اب سندھ حکومت نے اس کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا ہے, وہ بھی کینٹونمنٹ کا ایریا نہیں ہے. تو وہ پانی ملنا جو ہے وہ کینٹونمنٹ کے علاقوں میں رہنے والوں کو اگر پانی ملتا ہے تو وہ بھی ڈیل کرے گی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ. جو سیوریج نکلے گا وہ بھی لوکل, کچرا نکال کے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جام چاکرو ہی جاتا ہے کینٹونمنٹ کے علاقوں سے بھی. تو اب یہ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے نظام کے اوپر مصطفیٰ کمال جو بات کر رہے ہیں وہ لوگوں کو سمجھنی پڑے گی کہ اس شہر, اس ملک کی ترقی کا راز لوکل گورنمنٹ سسٹم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں آئینی طریقہ وضع کر دیا 140A کے اندر, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جو ہیں وہ اپنے ٹائم پر ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرا دے, نہیں کرا رہے. یہ تمام, چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو, آصف زرداری کی حکومت ہو یا عمران خان کی حکومت ہو, ان تینوں نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو فلاپ کیا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر بنتے ہی پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی سوائے سندھ کے, کیونکہ سندھ ان کے ڈومین میں نہیں آتا, جتنی پروونشل ان کے حدود آ رہی تھی انہوں نے تمام کاؤنسلرز کو گھر بھیج دیا. نواز شریف صاحب نے نعرہ یہ مسلم لیگ نون نے لگایا, مجھے کیوں نکالا والا لگایا, لیکن کاؤنسلر کے لیے نہیں لگا کہ انہیں کیوں نکالا. بھائی لوکل گورنمنٹ سسٹم جب تک مضبوط نہیں ہوگا لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل سکتے. ایک چیف منسٹر کا کام نہیں ہو سکتا, ایک لوکل گورنمنٹ منسٹر کا کام نہیں ہو سکتا کہ وہ آ کے لوگوں کے مسئلے جو ہے ان کے علاقوں کے اندر, حدود کے اندر جو ہے وہ ٹھیک کراتا پھرے. آپ کا کام لیجسلیشن کرنا ہے. یار آپ لیجسلیشن کرو, آپ کہتے ہو کہ جو مجھے فنڈز چاہیے, مجھے سڑک بنانی ہے. یہ ایک ایم این اے ایم پی کا کام ہے کہ یہ فنڈز کے لیے بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ اتنے کروڑ روپے کا فنڈ مل گیا, اب اس کے اندر سے سڑک بنے گی, پارک بنے گا. یار پارک بنانا جو ہے وہ میٹروپولیٹن سٹی کے اندر اس کی میونسپل کارپوریشن کا کام ہے, آپ نے اس کو یہ رائٹ ہی نہیں دیے ہوئے. جی تو ناظرین, آپ کو صورتحال آج کے پروگرام میں دکھائی. سیاسی جماعت کے قائدین کیا کہتے ہیں. ایس او پیز پہ عمل درآمد کرانا بہت مشکل ہے, لیکن پھر بھی کوشش کی جائے گی کہ ایس او پیز پہ اس تمام تر صورتحال کو عمل درآمد کرایا جائے. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس تمام تر صورتحال میں عوام اور نمائندگان اور الیکشن مہم جو چل رہی ہے اس میں غفلت برتی جاتی ہے یا عمل درآمد کرا کر پرامن طریقے سے یہ الیکشن کا مارکا ایک طرف کیا جاتا ہے. احسن عباسی, آج پاکستان کی آواز.